پاسٹ پیپر ہے کلاسیکی شاعری کا، اس کا آپ حصہ اول کا کوشچن نمبر 4 دیکھیں۔ خواجہ میر درد کی شاعری تصوف اور تغزل کا بہترین امتزاج ہے، بحث کیجیے۔ یہ کوشچن بہت سے پاسٹ پیپر میں ریپیٹ ہوا ہے، آج میں آپ کو یہ سمجھاؤں گی، اور مزید پاسٹ پیپرز اگر آپ کو چاہیے ہوں تو اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو آج خواجہ میر درد کے محاسن کے بارے میں بتائیں، یا عناصر پہ آ جائے، یا تصوف پہ کوشچن آ جائے، یا خصوصیات پہ آ جائے، ان سب کا آنسر آج آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو مین ابھی کوشچن کیا ہے؟ خواجہ میر درد کی شاعری تصوف کا بہترین امتزاج ہے۔ خواجہ میر درد کو تصوف کا بانی کہا جاتا ہے۔ میر درد اور سودا کے دور میں جو مختلف شعراء تھے انہیں بہت زیادہ مہارت حاصل ہوئی تھی، اتنی مہارت اور عظمت حاصل ہوئی تھی کہ وہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان کی ادبی عظمت کو ہر دور میں تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے اہم 3 دور کی اہم 3 شخصیت جو ہیں ان کا نام کیا ہے؟ خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد کو صوفی شاعر کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ صوفی شاعر کی حیثیت کیوں حاصل ہے؟ اس وجہ سے کہ خواجہ میر درد بہت عبادت گزار تھے، انہیں اللہ پہ بہت بھروسہ تھا، مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگتے تھے بجائے اس سے کہ لوگوں سے مانگے، کیونکہ وہ اللہ پہ بہت یقین رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کرتے تھے کہ اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ آپ نے بہت بلند مرتبہ حاصل کیا۔ خواجہ میر درد کو صوفیہ کا امام کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد جو ہیں خواجہ ناصر ادلیب کو بھی جو ہے نا ادبی لحاظ سے عظیم شخصیت قرار دیا گیا ہے۔ خواجہ میر درد صوفیانہ شاعر ہیں۔ خواجہ میر درد کی شاعری میں عشق مجازی کا بھی ذکر ہے، عشق حقیقی کا بھی ذکر ہے۔ عشق مجازی میں کہتے ہیں جذبہ عشق جو ہے وہ لافانی ہے، جس میں مشکلات رنج و غم آتے رہتے ہیں، اور اسی جذبہ عشق کی دشواریوں کا ذکر انہوں نے اپنی شاعری میں کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک عاشق کا مقدر سمجھا جاتا ہے رنج و غم، اور ان کی شاعری میں رنج و غم کا تذکرہ باکثرت ملتا ہے، کیونکہ بغیر مشکلات کا سامنا کیے منزل تک پہنچنا مشکل ہے۔ تصوف کے 2 اہم ترین نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ ہے نظریہ وحدت الوجود، دوسرا نظریہ ہے نظریہ وحدت الشہود۔ نظریہ وحدت الوجود کے ماننے والوں کی رائے یہ ہے کائنات میں جو کچھ ہے وہ خدا ہی ہے۔ نظریہ وحدت الشہود کے ماننے والوں کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مکمل ذات کی بجائے صفات کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اس میں جو میر درد کا کلام ہے اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ میر درد نے اپنے کلام میں دیکھنے کی طرف زیادہ زور دیا ہے، مشاہدہ کرنے کی طرف بہت زور دیا ہے، اور نظارے کی کیفیت زیادہ پائی جاتی ہے، مشاہدہ اور نظارے کی طرف زور دیا ہے۔ خواجہ میر درد کے سوچنے کا انداز اور کہنے کا جو ڈھنگ ہے وہ مختلف ہے۔ کس سے مختلف ہے؟ جو غیر صوفی شعراء ہیں ان سے مختلف ہے۔ کس لحاظ سے مختلف ہے؟ معنی کے لحاظ سے بھی مختلف ہے اور خارجی لحاظ سے بھی مختلف ہے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے جو خواجہ میر درد نے کہا ہے، جو زندگی اور کائنات کے متعلق جو ان کے تصورات ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ اور کیا مختلف ہے؟ عشق و محبت کے متعلق جو ان کا نظریہ ہے وہ بھی مختلف ہے۔ خواجہ میر درد کا طریقہ بحث اور منفرد طرز بیان ہے، جس کی بنا پر دوسرے صوفی جو شعراء ہیں وہ ان کی نسبت جو ہے ممتاز اور منفرد نظر آتے ہیں۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ درد کی جو صوفیانہ زندگی ہے نا اس کا ان کی شاعری پر گہرا اثر ہے، اور تصوف جو ہے وہ محض نظریہ نہیں بلکہ تجربہ زندگی ہے، عقیدہ نہیں عمل بھی ہے۔ تصوف جو ہے صبر، توکل اور استقامت عمل کا نام ہے۔ کلام دور میں انسانی عظمت کا بڑا واضح تصور پیش کیا گیا ہے، کیونکہ انسان عظیم ترین ہستی ہے جسے مرکز کائنات کہا گیا ہے۔ کی شاعری عظمت انسان کے متعلق انسانی فطرت کے زبردست قائل ہیں درد۔ وہ کہتے ہیں اس کائنات کو خوبصورت بنانے میں انسان کا مرکزی کردار ہے۔
شاعر جو ہیں میر درد، وہ کیا کہتے ہیں، جب جائزہ لیا جاتا ہے ارتقاء کا ابتدا سے لے کے ہر دور تک، تو انسانی عظمت سامنے نظر آتی ہے، اور انسانی عظمت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے ہر لمحہ جو ہے نا مزید سے مزید تر حقائق کی تلاش اور جستجو میں ہمیشہ نظر آتا ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ میں مزید اچھا کروں۔ کلام میں جو درد ہے وہ صلاحیتوں کو اجاگر کر درد کی شاعری کے محاسن۔ میر درد کی شاعری کے مدرجہ ذیل محاسن ہیں۔ پہلا محاسن جو ہے وہ ہے درد و اثر۔ اکثر تذکرہ نگاروں نے اس خصوصیت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، اگرچہ دیوان ان کا بہت مختصر ہے، لیکن وہ اتنا اچھا ہے، اتنے اچھے طریقے سے اسے سمجھایا گیا ہے کہ وہ سراپے درد و اثر رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا، کہ اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے۔ میر درد کے جو محاسن ہیں یا خصوصیات ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے ندرت بیان۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جنہوں نے انسانیت کو نئے خیالات دیے ہیں۔ ایک تو شاعر یہ کہتا ہے، میرا محبوب شمع نہ ہوتے ہوئے بھی شمع کی تابانی اور آفتاب کی مانند ہے۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اس میں خواجہ میر درد کی وہ تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ان کا کلام ہوتا ہے، پر اثر۔ خواجہ میر درد کے کلام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے سادگی و صفائی۔ ان کا کلام نہایت سادہ ہے، سادہ کس لحاظ سے، کہ جو سب کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، اور و صفائی کے نہایت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اور ان کے کلام کی خصوصیت یہ ہے ضرب المثال، کہ کسی شعر کی صفائی اور جرات کا کمال یہ ہے کہ وہ خاص و عام کی زبانوں پر ضرب المثل کی طرح ہو جائے، ضرب المثل کی طرح ہو جائے یعنی عام ہو جائے۔ تو میر درد کا بھی کلام اسی طرح ہے کہ ان کی یہ اچھی صفائی اور سادگی کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کا کلام خاص و عام کی زبان پر ہے۔ بہت سے اشعار تو ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے، جو عام لوگوں کی بول چال میں آتے ہیں، لیکن لوگ نہیں جانتے کہ یہ ہیں کس کے، لیکن میر درد کا جو کلام ہے وہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میر درد کا ہے۔ کیوں پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ خاص و عام کی زبانوں پر ضرب المثل کی طرح ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے کلام میں صفائی ہے، جرات ہے، سادگی ہے، جو سب کو سمجھ آتا ہے۔ خواجہ میر درد کی جو غزلیات ہیں ان کے موضوعات میں تنوع پایا جاتا ہے، مضمون کے لحاظ سے بے شمار وسعتیں نظر آتی ہیں، لیکن موضوعات اور مضامین کی اس رنگ رنگی کے باوجود انہوں نے غزل کے حسن اور فن کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچائی۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ موضوعات بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ موضوعات ہیں، اس کے باوجود انہوں نے غزل کے حسن کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچائی۔ پھر آپ نے بتانا ہے ان کا مخصوص لب و لہجہ غزل کے حسن میں مزید نکھار پیدا کرتا ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ انہوں نے اردو غزل کی فنی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی جو فنی اور جمالیاتی لحاظ سے ایک شاہکار بنا کر پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طویل ترین عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی جو درد کی زبان ہے آج بھی انتہائی سادہ اور آسان ہے۔